غمگین نہ ہونا. کیوں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم ہی غالب آؤگے. ان کنتم مؤمنین, لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن ہوگے, تم ہی غالب آؤگے. شرط ہے کہ تم مومن ہوگے, ایمان کی قوت تمہارے پاس ہوگی, ایمان کی دولت تمہارے پاس ہوگی, تو پھر تم نے غم نہیں کرنا اور تم نے ہمت نہیں ہارنی. یہ آیت کا اتری ہے. اس کا پس منظر ہم دیکھتے ہیں. احد کے اندر صحابہ کرام کو مالی اور جانی نقصان ہوا, اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین لوٹ کر مدینہ طیبہ چلے گئے تو اس آیت کا نزول ہوا کہ اس مالی جانی نقصان سے تم ہمت نہ ہارنا, اور اگر تمہارے پاس ایمان کی قوت ہے, دوبارہ تازہ دم جب تم ہو کر آؤ گے تو اللہ کریم تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ نے قرآن کے اس حکم پر عمل کر کے دکھایا. احد کے بعد پھر مارکہ ہے احزاب کا, خندق کا, اس کے بعد کئی مارکے اور ہوئے ہیں, اس کے بعد موتا کا مارکہ بھی ہے, تبوک کا مارکہ بھی ہے, حنین کا مارکہ بھی ہے. اس کو اگر آپ پڑھیں اور اس میں صحابہ کا کردار پڑھیں تو حقیقت یہ ہے کہ احد کے اندر جو مالی اور جانی نقصان ہوا, صحابہ کرام نے اس کی وجہ سے ہمت نہیں ہاری اور غم نہیں کھایا, بلکہ صحابہ کرام نے اللہ کی ذات پر اس طرح بھروسہ کیا کہ پھر جدھر منہ کیا ہے ادھر دشمنان اسلام کو شکست کی دھول چٹا کر اس خطہ زمین پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے. میں کچھ منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. اس میں پہلا منظر ہے حضرات گرامی قدر, وہ کس کا؟ یہ جنگ یرموک ہے, اور اس یرموک کے میدان کے اندر, یہ دور صدیقی کے اندر اور دور فاروقی کے اندر, جنگ یرموک کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر گیا. توجہ ہے حضرات. اور دوسری جگہ پر رومی عیسائیوں کا کتنا بڑا لشکر تھا, 2 لاکھ عیسائی یرموک کے میدان میں موجود تھے. اس کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ہزار صحابہ کو لے کر 2 لاکھ رومیوں کے مقابلے میں گئے. اور جو روم کے عیسائی تھے انہوں نے اپنے پادریوں سے کہا کہ تم کلیسا اور گرجا چھوڑ کر, عبادت خانے چھوڑ کر تم بھی یرموک میں آ جاؤ, ہو سکتا ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ ہمارا آخری مارکہ ہو, اس کے بعد ہمیں لڑنے کی ضرورت نہ پڑے, ہم مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں گے. یہ لاکھوں عیسائی جس وقت مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو حضرت خالد بن ولید نے بڑا پرجوش خطاب کیا, اور اس خطاب کے اندر مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا. تو جس وقت آپ کا خطاب مکمل ہوا تو ایک صحابی کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ خالد ہم مقابلہ کیسے کریں گے, وہ 3 لاکھ تک ان کی تعداد پہنچ رہی ہے اور ہم چند ہزار ہیں. تو حضرت خالد بن ولید جلال میں آگے آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ آج سے پہلے کب ہم نے افرادی کثرت پہ بھروسہ کیا ہے, اس سے پہلے بھی کب ہم نے ہتھیاروں پر بھروسہ کیا, اس سے پہلے بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر بھروسہ کرتے تھے, اب بھی ہمارا بھروسہ افراد کی کثرت پر نہیں ہے, ہتھیاروں پر نہیں ہے. مسلمان مجاہد کا بھروسہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ہوتا ہے. اس لیے تم آگے بڑھو اور یہ جہاد ہم کریں گے. تو یہ بات آپ نے بتائی کہ ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ گے, اگرچہ تمہارے پاس ہتھیار نہ ہو, افرادی قوت نہ ہو, کثرت نہ ہو. اگر مومن ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر بھروسہ کرو تو قرآن کا وعدہ ہے کہ غلبہ اللہ تمہیں ہی عطا فرمائے گا. ابھی آپ نے دیکھا جناب کہ وہ طیارہ جس پر بھارت کو بڑا گھمنڈ تھا, غرور تھا, رافیل جس کو کہتے ہیں, تو جہاں ایمان کی طاقت تھی, جہاں اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا اور اس کے نبی پر بھروسہ تھا, وہ مومن نے اور ایمان کی طاقت رکھنے والوں نے اس کا گھمنڈ اور تکبر کس طرح خاک کے اندر ملا دیا کہ جس اپنے ہتھیار کے اوپر انہیں بھروسہ تھا, کس طرح اس کی وجہ سے وہ غرور اور تکبر میں مبتلا تھے اور ان کا وہ غرور اور تکبر خاک میں ملا. یہی جنگ یرموک ہے. اس میں جس وقت 60,000 عیسائی اکٹھے مقابلہ کرنے کے لیے آئے, اکٹھے ہو کر آئے, تو حضرت خالد بن ولید نے 30 مجاہدین ساتھ لیے اور ان کے مقابلے کے لیے نکلے. حضرت ابو سفیان جو اسلام لا چکے تھے وہ موجود تھے. انہوں نے حضرت خالد بن ولید سے کہا آپ 30 صحابہ کے ساتھ 60,000 کا مقابلہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ 30 کافی ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایمان کی قوت ہے, ان کے پاس اسلام کی قوت ہے, مجھے یہ 30 کافی ہے, اور ان کا بھروسہ کثرت افراد پر نہیں اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ہے. تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ چلیں اور نہیں تو دگنا کر لیں. 60 مجاہدین اسلام 60,000 کے مقابلے میں گئے اور حضرت خالد بن ولید نے انہیں للکار کر کہا ہم اسلام کے مجاہد ہیں,
ہمارا ایک مجاہد تمہارے 1000 کا مقابلہ کرے گا. ایک مجاہد 1000 کا مقابلہ کرے گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت یہ 60 افراد کو لے گئے، شام تک لڑائی رہی، رومی عیسائیوں کو تھکا کر چھوڑ دیا، 5000 عیسائیوں کو واصل جہنم کیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد رومی عیسائی جب تھک گئے تو وہ جو باقی 55,000 رہ گئے تھے وہ پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہوئے نظر آئے، اور حضرت خالد بن ولید نے اپنے کردار سے پیغام دیا کہ غالب تم ہی آؤ گے اگر تمہارے پاس ایمان کی قوت ہے، اگر تمہارے پاس اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر کامل بھروسہ ہے تو غالب تم ہی آؤ گے. آپ نے بتایا کہ 60 اگر ہوں ایمان والے ہوں تو وہ 60,000 کو بھی میدان جہاد سے بھگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر حضرات گرامی قدر، اسی یرموک کے اندر جب یہ جنگ کا میدان گھر میں، عیسائیوں کے ایک پادری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. اس نے کہا خالد یہ بتاؤ کہ تم پر آسمان سے کوئی تلوار اتری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. فرمایا تم جدھر منہ کرتے ہو شکست کا منہ تم نے کبھی نہیں دیکھا، فتح تمہارا مقدر بنتی ہے تو لگتا ہے کہ کوئی آسمان سے تلوار اتری ہے. فرمایا نہیں، تلوار وہی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے. پھر اس نے سوال کیا کہ آپ کو سیف اللہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ لقب میرے نبی نے عطا فرمایا ہے، یہ سیف اللہ کا لقب مجھے حضور نے عطا فرمایا ہے. اس کے بعد عیسائی پادری نے سوال کیا حضرت خالد بن ولید سے کہ آپ کے نبی کہتے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور انہوں نے ہی مجھے سیف اللہ کا خطاب دیا. اب وہ عیسائی پادری حضرت خالد بن ولید سے عرض کرتے ہیں آپ یہ بتائیں اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے اسلام میں کیا گریڈ ملے گا، کیا درجہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا اسلام میں گریڈ شریڈ کوئی نہیں ہوتے. یہاں بلال بھی آئیں تو حضرت فاروق اعظم سردار کہہ کر انہیں بلاتے ہیں. یہاں صہیب رومی جس صف میں کھڑے ہوں، بلال جہاں کھڑے ہوں وہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، وہیں فاروق اعظم کھڑے ہوتے ہیں. یہاں سارے برابر ہوتے ہیں. تو وہ عیسائی پادری کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. توجہ ہے حضرات آپ کی؟ کیا مسلمانوں کا جذبہ جہاد تھا. جس وقت احد کا مارکہ رونما ہوا اس وقت این حالت جنگ کے اندر جب جنگ کا میدان گرم ہے تو کیا مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی سرکار کے آپس میں ان کی باہمی گفتگو ہوئی اور حضرت عبداللہ ابن جہش نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ میں اس وقت جب میدان کارزار گرم ہے میں دعا مانگنا چاہتا ہوں، آپ میری دعا پر آمین کہے، اور اگر آپ نے کوئی دعا مانگنی ہے تو میں آپ کی دعا پر آمین کہوں گا. اب یہ باہمی دعا ہو رہی ہے. دعا کے لفظ سنیں. حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا کے لفظ یہ تھے یا اللہ جب میں تیرے راستے میں نکلوں کوئی کافر جو میرے مقابلے میں آئے میں اس کو قابو کر لوں اور پھر اس کو قتل کر کے اس کا جو مال ہے وہ غنیمت کے طور پر میں حاصل کر لوں. عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی. آپ نے فرمایا میں دعا مانگوں گا. سعد آپ نے آمین کہی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا مانگ چکے تو حضرت عبداللہ ابن جہش نے دعا مانگی یا اللہ جب میں تیرے راستے میں نکلوں تو بڑا غصے والا پرجوش کافر میرے مقابلے میں آئے، میں اس پر غلبہ نہ پاؤں، وہ مجھ پر غلبہ پا لے، وہ مجھ پر غلبہ پائے، پھر وہ میری ناک بھی کاٹ دے، کان کاٹ دے، ہونٹ کاٹ دے اور پھر مجھے شہید کر دے. یا اللہ کل جب میں اس طرح تیری بارگاہ کے اندر پیش ہوں تو یا اللہ تو مجھ سے سوال کرے کہ اے عبداللہ ابن جہش تیرے کان کدھر ہیں، ناک کدھر ہے، ہونٹ کدھر ہے، اور میں عرض کروں فی کا وفی رسول کا، یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب کے راستے میں قربان کر کے آ رہا ہوں. اور یا اللہ تو فرمائے صدقتا، اے عبداللہ تو سچ کہہ رہا ہے. تو فرمایا جب حضرت عبداللہ ابن جہش نے شوق شہادت کے اندر اور شوق جہاد میں یہ دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعا کو کس طرح قبول کیا کہ جب انہوں نے جام شہادت نوش کیا تو ان کی ناک بھی کٹی ہوئی تھی، کان بھی کٹا ہوا تھا، ہونٹ بھی کٹے ہوئے تھے، لیکن شوق شہادت یہ تھا کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی.
परवाह یہ تھی کہ جب میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں تو اس دردناک طریقے سے مارا جاؤں کہ شہادت کے اندر میرا مقام بلند ہو، رب خود مجھ سے پوچھے کہ یہ آپ کی حالت، یہ لاش مسلح کس طرح کی گئی، اور میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب کے لیے، تو رب اس بات کی تصدیق فرمائے کہ میں نے شوق شہادت میں یہ سب کچھ برداشت کیا ہے۔ توجہ ہے حضرات آپ کی؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ پھر قرآن کہتا ہے، قرآنی تعلیمات حالت جنگ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی، اللہ کے دین کی مدد کی، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، ثابت قدمی عطا فرمائے گا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ اور اگر گھر بیٹھے ہی ٹانگیں کانپتی رہیں، گھر بیٹھ کر ہی بندہ سوشل میڈیا کا مجاہد بن جائے، خود کچھ نہ کرے، فوج پر تنقید کرتا رہے، ملکی اداروں پر تنقید کرتا رہے اور ملکی سالمیت کو داؤ پر لگا دے۔ میں ابھی سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا، ایک صاحب نے یہ آزاد کشمیر کے کچھ جو بارڈر ہیں ان کی ویڈیو بنا کر فیس بک پر چڑھائی اور ان کی وجہ سے انڈین فوج نے وہاں حملہ کر دیا۔ تو سوشل میڈیا کے مجاہدین، ان کا کردار کیا ہونا چاہیے، ان کے لیے کیا اسلامی ہدایات ہے، کیا تعلیمات ہے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے رب تمہاری مدد فرمائے گا، اور جب رب تمہاری مدد فرمائے گا تو وہ تمہارے قدم اکھڑنے نہیں دے گا، تمہیں ثابت قدم رکھے گا اور تم جم جاؤ گے دشمن کے مقابلے میں۔ اسی کو نبی علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، بخاری شریف کے لفظ ہیں، سرکار نے فرمایا جنگ کی تمنا نہ کرو، خواہش نہ کرو کہ جنگ ہو، لیکن اگر جنگ تم پر مسلط کر دی جائے اور جنگ کے اندر دشمن تم پر حملہ کر دے تو پھر تم نے بے صبری نہیں کرنی، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، ثابت قدمی سے جنگ کا مقابلہ کرنا ہے، لیکن جنگ کی تمنا نہ کرو، مسلط کر دی جائے تو پھر ثابت قدمی دکھانی ہے۔ اور فرمایا جب تم اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھو گے پھر تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ دور صدیقی کے اندر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیرہ کا مارکہ ہے، اور یہ بھی عیسائیوں یہودیوں کے خلاف یہ مارکہ لڑا گیا اور اس کے اندر اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ آپ توجہ فرمائیں تو وہ میں منظر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جس وقت ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، عیسائیوں کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، تو عیسائیوں نے اپنے پادری عمر بن عبد المسیح کو، بوڑھا عیسائی پادری تھا، اس کو حضرت خالد بن ولید کے پاس بھیجا، یہ بات کرنے کے لیے آیا، اور اس نے حضرت خالد بن ولید سے کہا آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دو ہی باتیں ہیں، یا جزیہ دو، جزیہ دو، اور یہ زمین بھی ہماری ہوگی، ہم جس وقت چاہیں تمہیں یہاں سے نکال دیں، لیکن اگر یہاں رہو گے جزیہ دو گے زمین کے مالک ہم ہی ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر تم ٹیکس نہیں دیتے، زمین نہیں چھوڑتے، تو پھر ہم تمہارے خلاف جہاد کریں گے۔ دو ہی باتیں ہمیں نبی نے سکھائی ہیں، یا تو جزیہ دو، اور اسلام قبول نہیں کرتے تو ہم تمہارے خلاف جہاد کریں گے، پھر ہماری تم سے لڑائی ہوگی۔ تو وہ جو بوڑھا عیسائی پادری تھا اس نے کہا ہم دونوں باتیں نہیں مانیں گے، جزیہ بھی نہیں دیں گے، آپ سے لڑائی بھی ہم نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت خالد بن ولید نے اثناء گفتگو کے درمیان اس کے ہاتھ میں ایک پڑیا دیکھی، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا خالد یہ زہر ہے، اور میں اپنے ساتھ اس لیے لایا کہ اگر آپ نے ہمیں قلعوں سے باہر نہ نکلنے دیا تو میں زہر کھا کے مر جاؤں گا اور میرا خون آپ کے کندھوں پر ہوگا کہ اسلام کے ایک جرنیل نے ایک عیسائی پادری کی جان لے لی، میں شکست کھا کے واپس نہیں جاؤں گا، آپ مثبت جواب دیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو میں زہر کھا لوں گا۔ آپ نے وہ زہر کی پڑی اس کے ہاتھ سے پکڑ لی، آپ نے فرمایا یہ زہر ہے؟ اس نے کہا زہر ہے، اور اتنا زہریلا ہے کہ اس وقت قلعوں کے اندر جو لوگ محصور ہیں اگر ان سب کو یہ زہر گھول کر پلایا جائے تو سارے مر جائیں۔ حضرت خالد بن ولید نے اس پڑیا کو کھولا اور لفظ کیا فرمائے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض والسماء وہو السمیع العلیم۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے آسمان اور زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، جو سمیع و علیم ذات ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے وہ سارا زہر اپنے منہ میں ڈال دیا،
اب وہ عیسائیوں کا پادری عمر بن عبد المسیح اپنے کارندوں سے کہتا ہے ابھی چند لمحوں کے اندر خالد کی لاش تمہیں یہاں نظر آئے گی. یہ اتنا زہریلا زہر تھا، اتنا تیز تھا کہ ابھی تمہیں لاش نظر آئے گی. لیکن ہوا کیا ہے؟ تاریخ ابن عساکر میں موجود ہے، دیگر کتب سیر میں یہ روایت موجود ہے. چند پسینے کے قطرے حضرت خالد بن ولید کی پیشانی پر آئے. اس کے بعد جو پہلے خالد بن ولید تھے وہی خالد بن ولید پھر نظر آئے. آپ نے اس عیسائی پادری سے کہا تیرے زہر نے مجھ پہ تو کوئی اثر نہیں کیا. تو کہہ رہا تھا کہ قلعے میں جتنے معصور ہیں سارے مر جائیں، تو یہ اس زہر نے مجھ پر تو کوئی اثر نہیں کیا. آپ نے فرمایا پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بھروسہ اللہ کے اور اس کے رسول کی ذات پر ہے. ہم نے ہتھیاروں پر کبھی بھروسہ نہیں کیا، افرادی کثرت پہ کبھی بھروسہ نہیں کیا. ہم مومن ہیں، ایمان کے ساتھ لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر ہمیں کامل بھروسہ ہوتا ہے. اس عیسائی پادری کے لفظ سنے، اس نے باقی عیسائیوں کو قلعے میں جا کر کہا اللہ کی قسم یہ جو مسلمان مجاہدین کا لشکر آیا ہے ان کو مرنے کا پتہ ہی نہیں کہ مرتے کس طرح ہیں. یہ تو مارنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو موت سے بھی نہیں ڈرتے، یہ زہر پی گئے ہیں اور زہر پی کر بھی انہیں کچھ نہیں ہوا. اس لیے اگر تم چاہتے ہو ان سے لڑنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا تم میں سے کوئی عیسائی صفحہ ہستی پہ باقی نہیں رہے گا. اس لیے بہتر یہی ہے ان سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے. اگر یہ جزیہ مانگتے ہیں تو جزیہ